جب خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو شاہ محمود قریشی نے اس کے بعد بھی خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھیں وجہ یہی تھی کہ ان کو شاید پہلی دفعہ زندگی میں ایک ایسا بندہ ملا جو کہ ریئلی اچھی سوچ رکھتا تھا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ طوفان آئے جیل ہو عمر قید ہو تختہ ہو، اس طرح بہت سی قوتیں اور طاقتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی بہت منجھے ہوئے پولیٹیشین ہے، ایسا شخص جس کے اوپر کوئی الزام کسی کرپشن کا نہیں تھا جب تک کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا، اور بنتے ہی اس پہ 200 کیسز ہو گئے. مجھے بتائیں اس ملک کا کیا حال ہے جب عورتوں کو گھر کے اٹھائے جا رہے ہیں. مجھے اور پارٹیز نے بھی آفر کیا، میں نے کہا نہیں. پی ٹی آئی واحد پارٹی تھی جس میں میں جانا چاہتی. دیکھو نواز شریف لنڈن میں بیٹھ کر اگر اپنی پارٹی کو چلا سکتا ہے تو عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی چلا سکتا ہے. بھلے عمران خان، لیکن وہ بھی اس کو بھی یہ لوگ زیادہ عرصہ اندر نہیں رکھ سکتے. یہ نومبر ہے نا، دسمبر 15 کے بعد تو رکھ ہی نہیں سکتے. ایون وہ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، جو آج کل سارے ہی کہہ رہے ہیں بھائی لیول پلینگ فیلڈ تو تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ پی ٹی آئی کا ہیڈ اندر ہے. السلام علیکم جی، ڈیلی 30 کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. میرے ساتھ اس وقت مشہور و معروف پامسٹ، سائیکک ریڈر، ٹیرو کا ریڈر اور ناظرین روحانیت کے علم میں بھی ماہر لالا رخ صاحبہ موجود ہے. آج ان کے پاس میں ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں. شاہ محمود قریشی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ چاہے پھانسی کی سزا ہو یا پھر عمر قید، میں عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسری طرف پرویز الہی نے بھی اپنی وفا کو نبھا دیا عمران خان کے ساتھ، اور الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے. لہٰذا اب انہی سے جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے حالات اور پی ٹی اے کے خصوصاً جو حالات ہیں الیکشنز کو لے کر کیسے چلنے والے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دیکھیں فہد، جیسے انہوں نے کہا نا کہ طوفان آئے جیل ہو عمر قید ہو تختہ ہو، اس طرح بہت سی قوتیں اور طاقتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اگر بہت سے لوگ چھوڑ کر بھی گئے ہیں تو یہ بھی بہت سوچا سمجھا ایک ارادہ تھا، اور عمران خان نے ان کو خود سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اس وقت چھوڑ کر اپنی بنا لیں پارٹی. اور دیکھیں کہ وہ جو جہانگیر ترین نے بنائی ہے پارٹی، اس کے میں کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں، تاکہ یہ میگنیٹ ہے پی ٹی آئی میں عمران خان، جس کی وجہ سے تمام لوگ اس کے پاس آئے ہیں. اس کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نایاب ہیں اس ملک کے لیے، اور فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے دیکھی اپنے کسی پولیٹیشین میں کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر کوئی الزام کسی کرپشن کا نہیں تھا جب تک کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنا تھا، اور بنتے ہی اس پہ 200 کیسز ہو گئے. حیرت کی بات نہیں ہے، 20 سالہ کرکٹ کے کیریئر میں، 20 سالہ پولیٹکس میں، 40 سال میں اس بندے نے اپنے اوپر ایک الزام نہیں آنے دیا، اور جو وہ پرائم منسٹر بنا اس ملک کا، اس کے اوپر 200 کیسز بنا دیے. یا تو ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، یا ہمارے نظام میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم ہر شخص پہ تنقید کریں اور اس کو برا کہیں. بہرحال آپ کا کویسچن بہت ویلڈ ہے کہ جی اب کیا ہوگا. شاہ محمود قریشی بہت منجھے ہوئے پولیٹیشین ہیں، چودھری نثار بھی بہت پرانے پولیٹیشین ہیں، منجھے ہوئے ہیں. ان کو سارے ایک طرح سے وہ عمران خان کے ٹیچرز تھے، استاد تھے، جن سے عمران خان پولیٹیکل ایڈوائز لیتا تھا. شیخ رشید بھی ایک اچھے پولیٹیشین ہیں. شیخ رشید کا اسٹرینتھ اس چیز میں تھی کہ ان کی نہ بیوی بچے ہیں جن کو آ کے اٹھایا جائے، نہ ان کی فیملی ہے، نہ ان کے کوئی پارٹی ہے جس کو بین کیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ بڑے اسٹرانگ تھے اور ہمیشہ کھل کے بولتے تھے. ہر بات منہ پہ کھری کھری انہوں نے سنا دینی ہوتی تھی، اسی لیے وہ اتنے اسٹرانگ پولیٹیشین تھے. اب اگر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ان کے یار بھتیجیاں اور بھانجیاں لڑکیاں، مجھے بتائیں اس ملک کا کیا حال ہے جب عورتوں کو گھر کے اٹھائے جا رہے ہیں. دس از مطلب ہم سب سے زیادہ گھناؤنی اور گری ہوئی حرکت ہے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالنا. نہ ہمارا مذہب، نہ ہماری سوسائٹی، نہ ہمارا کلچر کچھ بھی اجازت نہیں دیتا. آپ کو کوئی بندہ نہیں ملا تو آپ اس کی بیوی اور بچے اٹھا لیں. بہتر ہو گیا. لالا رخ مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی کی جیسے کہ بات کر رہے ہیں، بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ان کا اگر ماضی دیکھا جائے تو انہوں نے ماضی میں بھی جن جماعتوں کا ساتھ دیا ہے، جس میں سے پیپل پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن اب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے عمران خان کے ساتھ ڈٹنے کا، انہی کے ساتھ پھانسی لینے کا، انہی کے ساتھ عمر قید، کہتے ہیں کوئی بھی سزا ہو تو میں عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. اگر ان کی تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ کی بات کریں، جس طرح سے تھوڑا سا بزرگی والی لائن ہے ان کی، دینی ہے، پیری مریدی والی لائن ہے، تو ذرا ان کو اپنی سوچ میں آیا کہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ خراب ہوگا، اس کے باوجود خان صاحب کا اتنا ساتھ دے رہے ہیں. کیا مستقبل دیکھتے ہیں اب ان کا؟ دیکھیں، دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی میرے ذاتی طور سے، میرے پرسنلی اپنی بات کر رہی ہوں، مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے تھے ایز اے پولیٹیشین. ٹھیک ہے،
اور مجھے ہمیشہ بہت فیک لگتے تھے. جب مجھے پتہ لگا کہ کسی پیر گھرانے سے ہیں, ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہ عورتیں اپنے بال ان کے پاؤں پہ مل رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں. بہرحال یہ ان کا ذاتی وہ ہے. یوسف رضا گیلانی بھی تو بہت بڑی پیر آفتاب شاہ گیلانی کے سے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں, پالیٹکس بہت گندا گیم ہے. ٹو بی آنیسٹ, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں 40 سال سے جب میں یونیورسٹی میں تھی مجھے آفر ہوئی تھی پالیٹکس میں آنے کی. میرے والد نے کہا نہیں. جب میں 1990 میں گئی مصطفیٰ کھر کی زمینوں پہ جتوئی صاحب کے الیکشنز تھے, مجھے تب پیپلز پارٹی نے آفر کیا, میں نے کہا نہیں. مجھے اور پارٹیز نے بھی آفر کیا, میں نے کہا نہیں. پی ٹی آئی واحد پارٹی تھی جس میں میں جانا چاہتی تھی. حیدر ہو گیا لالا, میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر سائفر کے کیس کی بات کی جائے تو شاہ محمود قریشی سائفر کے کیس میں بڑے آسانی کے ساتھ نکل سکتے تھے اور بچ سکتے تھے. جب خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو شاہ محمود قریشی نے اس کے بعد بھی خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. کیا سمجھتی ہے, کیا وجہ تھی یہ؟ دیکھیں, وجہ یہی تھی کہ ان کو شاید پہلی دفعہ زندگی میں ایک ایسا بندہ ملا جو کہ ریئلی اچھی سوچ رکھتا تھا اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. میں نے ریسنٹلی شاہ محمود قریشی کو نہیں دیکھا, ان کا چہرہ نہیں دیکھا بہت عرصے سے. جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں, جولائی اگست سپٹمبر, 5 مہینے ہو گئے میں نے ٹی وی ہی نہیں دیکھا. تو ایسی صرف کلپس دیکھنے میں اتنی ریڈنگ صحیح نہیں ہوتی, لیکن اگر میں دیکھتی تو لائیو ان کا جیسے بیان آ رہا ہے یا کچھ, تو پھر ضرور میں ان کے بارے میں اور بتا سکتی. لیکن اس وقت ان کے مضبوط ارادے ہیں ساتھ دینے کا عمران خان کے. اللہ ان کو قائم رکھے اپنے ارادوں پر. بہتر ہو گیا لالا, میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ شاہ محمود قریشی کی بات کی جا رہی ہے, خان صاحب بھی گرفتار ہے, شاہ محمود قریشی بھی گرفتار ہے, اس کے بعد جو ان کے منجے ہوئے سیاستدانوں میں جن کا نام آتا ہے کافلیگ سے, پرویز الہی صاحب بھی گرفتار ہے. الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے, جلسوں کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. لیڈ کون کرے گا, پی ٹی آئی کو سنبھالے گا کون, جلسے کرے گا کون, جلوس کون کرے گا, کون آئے گا آگے؟ دیکھو, نواز شریف لنڈن میں بیٹھ کر اگر اپنی پارٹی کو چلا سکتا ہے تو عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی چلا سکتا ہے. فون تو ہے نا اس کے پاس. کوئی تو نمائندہ ہوگا نا جس کو ریپرزینٹ کریں گے. دیکھ لیں گے, ابھی آ جائیں گے اسی ہفتے میں, آپ کے سامنے نظروں کے آ جائیں گے کہ کون ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کون فرنٹ لائن. چانسز کس کے بنتے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے اس وقت کلیئرٹی نہیں آ رہی, کسی کا نام مائنڈ میں نہیں آ رہا. جیسے پاپ کرتا ہے نا, مجھے آواز آتی ہے کہ یہ بندہ ہے. اس وقت وہ لوگ خود سوچ رہے ہیں کہ کون آئے گا. میں آپ کو ایک پولیٹیشین کے بارے میں بتاتی ہوں جس کا ذاتی ایکسپیرینس, کہ بعض دفعہ کیسے وہ پھرتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ایک بندہ ہے, ویری فیمس, ابھی میں نام نہیں لوں گی. وہ ہمارا ذاتی فرینڈ بھی تھا. اس نے ایک دفعہ کہا کہ بی بی نے ایک جلسہ کیا میرے علاقے میں, وہ لیاری کا تھا, اینڈ ہی واز این MNA. جب ہم اس سے ملے, میں اور میری فرینڈ, تو کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, مجھے جو لیاری سے کھڑا ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے لیے اس کو گولی مار دیتے تھے. بی بی نے اناؤنس کیا جلسے میں, کون لے گا یہ رسک؟ کہتا ہے میں نے ہاتھ کھڑا کیا, بی بی نے مجھے ٹکٹ دے دیا. ٹھیک ہے, یو نیور نو آؤٹ آف دا ووڈ ورکس. کہتے ہیں بعض دفعہ لکڑی کے اس کے اندر سے بھی نا چونٹیاں کرال کر کے نکل آتی ہیں, کوئی بڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں جو کھا لیتے ہیں ساری بات کی چونٹیوں کو. یو نیور نو, کوئی دلیر شخص آ جائے جو کہ اس کا ساتھ دے دے. ابھی بہت سے لوگ ہیں جو ہڈن بھی ہیں, جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, منظر عام پر نہیں آئے, جن کے نام جو پیپلز پارٹی کے بڑے دل و جان سے مداح ہیں, وہ آ جائیں گے فرنٹ لائن پہ اور لے لیں گے چارج. بھلے عمران خان, لیکن وہ بھی, اس کو بھی یہ لوگ زیادہ عرصہ اندر نہیں رکھ سکتے. یہ نومبر ہے نا, دسمبر 15 کے بعد تو رکھ ہی نہیں سکتے. اس کی فائنل ڈیٹ جو ہے وہ ریلیز کی, مگر میں اس سے پہلے ہی دیکھ رہی ہوں کہ وہ دسمبر کے فرسٹ ویک میں ہی اس کو, کیونکہ یہ پتہ کیا, یہ ایون وہ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ, جو آج کل سارے ہی کہہ رہے ہیں بھائی لیول پلینگ فیلڈ تو تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ پی ٹی آئی کا ہیڈ اندر ہے. آپ لوگ کیا رو رہے ہیں, کس کے لیے رو رہے ہیں؟ مطلب پہلے وہ ہماری باجی بلو باجی بہت شور مچا رہی تھی, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. اب مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں. پھر لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگ خود بناؤ گے نا, ہم تو نہیں بنا سکتے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اچھے لوگ آ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی کا اگر مستقبل کی بات کی جائے, سیاسی مستقبل کی بات کی جائے, تو آگے کیا ان کے چانسز ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ عمران خان کو عنقریب آپ رہا ہوتے دیکھ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے, تو کیا شاہ محمود قریشی کی بھی رہائی خان صاحب کے ساتھ جڑی ہے؟ ایبسلیوٹلی, بالکل بھی جی, ان کو بھی, وہ بھی, چودھری نثار بھی, سب کا ایک ساتھ ہی ہوگا. ایک ایسا ریلا آئے گا کہ they'll have to, the government will, the caretaker government will announce کہ ہم نے جی چھوڑ دیا سب کو. اس کے بعد یہ الیکشن کی جو پابندی ہے الیکشن لڑنے کی, تو وہ بھی ختم کر دی جائے. ہاں جی بالکل, ظاہری بات ہے. اتنی بڑی, دیکھیں
ایک بندہ جس کو 19 سال قید ہے، ٹھیک ہے، وہ لنڈن چلا جاتا ہے، 4 سال رہ لیتا ہے، تو اس ملک میں لا کون سا ہے؟ تو آپ بار بار کیوں کوٹ کرتے ہیں کہ یہ کہا وہ کہا وہ کہا؟ یہ تو خود ہی کہتے ہیں، پھر خود ہی اس وقت ہمارے ہے کون، ہیڈ کون کر رہا ہے پیچھے سے؟ تو ہم سب کو پتہ ہے نا ہمارا امی اور ابو کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اشارہ کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں پکڑ لو، سب پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مذاق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو چلے ہم بھی کھیل لیتے ہیں، ہم سمجھیں گے ہم بچے، ہم پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، ایک کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ہم اس کو گول گول پھراتے ہیں، ڈھونڈو کدھر ہے، وہ کوکڑے چھپاتی جمعرات آئی ہے، ویسے کھیل ہو رہا ہے نا۔ تو چلیں پاکستان کے ساتھ بھی وہی کھیل ہو رہا ہے۔ بہتر ہو گیا لالا رخ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی، اپنی رائے سے آگاہ کمنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔